اور ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. وہ اپنے اوپر ظلم کرنے کے معنی کیا ہیں کہ انسان حرام دولت کما رہا ہے اور کھا رہا ہے تو یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. انسان حرام کاموں میں مبتلا ہے اور خوش ہے، مثلا زناکاری میں، مثلا شراب خوری میں. اسلام نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ چونکہ انسان کو تباہ کرنے والی تھی اس ان کو حرام کیا گیا. ورنہ اگر کوئی چیز انسان کے لیے فائدے مند ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ شان اس کو حرام کریں گے. یہ بات ہر ایمان والے کو ذہن میں بٹھا کر کے رکھنی چاہیے کہ جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں لازماً وہ انسان کو نقصان پہنچانے والی تھیں، اس وجہ سے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. اگر وہ فائدہ پہنچانے والی ہوتی کبھی اس کو حرام نہیں کرتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ شانہ تو بار بار قرآن کریم میں کہتے ہیں یہ کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، اس میں ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہے، اور انعام کے طور پر بیان کرتے ہیں تمہیں زندگی گزارنے کے لیے جو جو چاہیے وہ سارا میں نے تمہارے لیے مہیا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَجَعَلْنَا، میں نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کی زمین کو تمہارے لیے بچھایا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تمہیں زندگی گزارنے کے لیے جو جو چاہیے جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں تھا وہ میں نے مہیا کر دی ہے. انسان کو ہوا چاہیے بلکہ آکسیجن وہ بھی مہیا رکھی، انسان کو پانی چاہیے مہیا رکھا، انسان کو غذائیں چاہیے، زمین غذاؤں کا خزانہ لے کر کے وہ زمین خزانے اگال رہی ہے. زمین سے اناج بھی نکل رہا ہے وہ انسانوں کی غذا، زمین سے پھل نکل رہے ہیں وہ بھی انسان کھاتے ہیں، زمین سے سبزیاں نکلتی ہیں وہ بھی انسانوں کے لیے، زمین سے لکڑی نکلتی ہے لکڑی سے مکان بنتے ہیں، زمین سے گھاس نکلتی ہے گھاس جانوروں کے لیے، جانوروں سے فائدے ہم اٹھاتے ہیں. تو جانور بھی تمہارے لیے، زمین بھی تمہارے لیے، آسمان کی ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ شان ہو یہ بیان کر کے کہتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی. هو الذی خلق لکم، تمہارا رب وہی ہے نا جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ مہیا کیا اور کہیں کوئی کمی نہیں رکھنی دی. تمہارے جسم میں جن جن چیزوں کی تمہیں ضرورت تھی وہ ساری میں نے مہیا کی. تم کو نہیں معلوم تھا دنیا میں تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ ہونی چاہیے، میں نے مہیا کی. تمہیں نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں سننے کے لیے تمہیں کان چاہیے اور سننے کا سارا سسٹم ہونا چاہیے. سارا سسٹم کا مطلب اگر صرف کان ہوں مگر سسٹم پورا اگر موجود نہیں ہوگا انسان کچھ نہیں سن سکتا. چنانچہ اگر آپ آکسیجن کی رینج سے باہر نکل جائیں گے تو وہاں انسان دوسرے کی آواز نہیں سن سکتا. دو آدمی ایک سامنے ہیں، یہ آدمی اس کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں مگر آواز کان میں نہیں آئے گی. اس لیے وہاں سننے کے لیے طرح طرح کے ذرائع لینے پڑتے ہیں، جیسے مریخ پر پہنچے یا چاند پر پہنچے یا دوسری کسی سیارے پر پہنچیں گے، وہاں سننے کا سسٹم پورا نہیں ہے. کان ہے مگر سننے کا سسٹم پورا نہیں، انسان نہیں سن پائے گا. تو اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے تمام چیزیں مہیا کی. وہ اللہ جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی انہی میں سے کچھ چیزوں کو حرام کر دیتا ہے. تو یہ حرام کرنے کے معنی یہ نہیں کہ بندوں پر ظلم ہے، حرام کے معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ چیز مفید نہیں ہے. اور ہم اگر اس کو بات کو سمجھنا چاہیں تو یہ بات اس لیے خاص طور پر کہی جاتی ہے کہ آج کا مسلمان حرام چیز چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. آج کے مسلمان کا عمومی مزاج یہ ہے کہ ڈاکٹر اگر کسی چیز کو منع کرے گا تو اس کو چھوڑنے کے لیے میں تیار ہوں کیونکہ صحت کا مسئلہ ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے نبی اگر کسی چیز کو منع کرتا ہے تو وہ چھوڑنے کو مسلمان تیار نہیں، بلکہ سننے کو بھی تیار نہیں. بعض دفعہ تو برا بھی لگتا ہے آج کے ایمان والے کو، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ حرام ہے. مثلا اگر آج بیان کیا جاتا ہے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے تو بے شمار مسلمانوں کو برا لگتا ہے یہ کہ صاحب یہ کیوں کہا جا رہا ہے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. یاد رکھیں یہ پردہ کرنے کا حکم انسان نہیں دے رہا ہے، یہ تو تمہارا خدا کہہ رہا ہے. تمہارے رب نے تمہاری عورتوں کو کہا کہ پردہ کریں، اور نہیں کریں گے پردہ تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے سارا عالم نقشہ دکھا رہا ہے کہ بدکاریوں کا جو سیلاب اس وقت ساری دنیا میں ہے، اس بدکاریوں کے سیلاب کا ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط اور بے پردگی اور فیشن پرستی، آوارگی، یہ سب کچھ ہوا. بلکہ نوبت اب یہاں تک آئی تو اب کہتے ہیں کہ زناکاری کوئی جرم ہے ہی نہیں. یہ تو ایسے ہی جیسے انسان نے کہیں بھی پانی پی لیا، کسی بھی برتن سے پانی پیو، کسی بھی نلکے سے پانی پیو، کسی بھی چشمے سے پانی پیو، دوسروں کو کیا اعتراض ہے. تو اسی طرح سے اس میں نے ایک دفعہ ایک جج صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ تمہارے کورٹ کیا کیا فیصلے سنا رہے ہیں؟ کہہ لگا جی کیا فیصلہ ہوا؟ میں نے کہا تمہارا بڑا کورٹ جو ہے فیصلہ سنا رہا ہے مرد اور عورتیں آپس میں نکاح کریں گے، اس میں کیا حرج ہے؟ کہہ لگا جی ہاں صحیح ہے. مگر ساتھ میں انہوں نے کہا، کہنے لگا جب مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ انسان کو اپنی جنسی چاہت پورا کرنے کو آزاد چھوڑ دو، چاہے کوئی مرد کسی کتیا کے ساتھ نکاح کرے، جب مائنڈ سیٹ یہ ہو تو آپ کو کیا تعجب ہے؟
جن ججوں کا ذہن یہ ہے کہ انسان اپنی جنسی ضرورت پورا کرنے کے لیے جو چاہے سو کر سکتا ہے، انہوں نے اگر الاؤ کر دیا گےازم کو، انہوں نے الاؤ کر دیا اگر لیسبینزم کو، تو آپ کو کیا اعتراض ہونا چاہیے اس پر؟ کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی وہی ہے، تو آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جب جج جو بول رہا ہے یہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، یہ حمایت میں نہیں کر رہا ہے، یہ حقیقت سمجھا رہا ہے کہ صاحب ان کا ذہنی سانچہ جو ہے وہ یہ ہے، انسان کو اپنی جنسی چاہت پوری کرنی ہے چاہے کہیں سے کرو۔ تو جب ذہنی سانچہ یہ ہے تو اس کے بعد پھر وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد مردوں کے ساتھ بدکاریاں کریں، عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کریں، تو تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان کا ذہن اسی کا۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی تھیں، یقیناً تھی، اس وجہ سے ان کو حرام کیا گیا۔ ایسا ہی جیسے ڈاکٹر آپ سے یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ فلاں چیز استعمال نہیں کریں گے، مثلا فرض کیجئے کسی کے معدے میں تکلیف ہے، ڈاکٹر نے کہا آپ اچار مت کھائیے، نون چائے مت پیجئے، مسالوں والے غذائیں مت کھائیے، تو ظاہر ہے کوئی بیمار یہ نہیں کہے گا یہ بڑا ظلم ہے مجھ پر، کیا میری بڑی پسندیدہ چیزیں مجھے بین کر دی جا رہی ہیں۔ یا فرض کیجئے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، فلاں فلاں چیز آپ بند کر دیں، آپ گوشت کم کر دیں، فیٹ کی چیزیں کم کر دیں، تو کوئی بیمار یہ نہیں کہے گا کہ صاحب یہ تو بڑا ظلم ہے، مزیدار چیزیں، طاقتور چیزیں، پروٹین والی چیزیں، کیلشیم پوٹاشیم والی چیزیں آپ مجھے بند کر رہے ہیں۔ نہیں، ہر بیمار یہ کہے گا کہ ڈاکٹر میرے حق میں جو فیصلہ کر رہا ہے یہ میرے لیے مفید ہے، مجھے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ایمان والا یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں میرے لیے حرام کی ہیں وہ لازماً میرے لیے نقصان پہنچانے والی ہیں۔ ہم زندگی کے جس سٹیج میں ہیں اس سٹیج میں آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس سٹیج پر میرے لیے میرے خدا میرے نبی نے کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں، اگر میں ان سے نہیں بچوں گا تو میں اپنے پر ظلم کر رہا ہوں، کسی اور پر ظلم ہو یا نہ اپنے پر ظلم۔ مثلا ایک آدمی شراب پی رہا ہے، ڈرگز کر رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے کسی اور کو نقصان پہنچایا یا اپنے آپ کو تو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنی صحت، اپنا پیسہ، اپنا اخلاق، اپنا ایمان، ان تمام چیزوں کو تباہ کر رہا ہے تھوڑی دیر کے مزے کے لیے۔ وہ تھوڑی دیر کا مزہ کیا ہے کہ میں ہواؤں میں گھوموں گا، میرا دماغ جو ہے وہ ہوا میں اڑنے لگے گا، تو نشے کی تھوڑی دیر کے لیے اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ اسی طرح سے مثلا ایک نوجوان ہے، اللہ نے اس کے اندر ایک جنسی چاہت پیدا کر دی ہے، اور اس جنسی خواہش کیا ایک اہم ترین فائدہ اٹھانا ہے، اور وہ آگے چل کر کیا آپ کا نکاح ہوگا، اس سے آپ کا گھر بسے گا، آپ کی ایک بیوی ہوگی، آپ اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے، پھر آپ کی اولاد ہوگی، اور اولاد کو آپ پالیں گے، اور بڑھاپے میں یہی اولاد آپ کا سرمایہ بنے گی۔ گویا ایک فیملی سسٹم اللہ کی طرف سے کھڑا کیا گیا۔ اب اگر انسان بدکاری میں جا رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ وقت اس نے وہ اپنی طاقت اسے برباد کر دی، وہ غلط جگہ اس کا استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہر ایمان والے کو اچھی طرح سے سوچنا چاہیے کہ میرے اللہ نے میرے لیے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں، جو زندگی کے جس سٹیج میں ہے اس سٹیج میں اچھی طرح سے سمجھو کہ اس سٹیج پر میرے لیے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ نوجوانی میں کیا کیا حرام ہوتی ہیں، بزنس مین کے لیے کیا کیا چیزیں حرام ہیں، ملازموں کے لیے کیا کیا چیزیں حرام ہیں، مزدوری کرنے والوں کے لیے کیا کیا چیزیں حرام ہیں، افسروں کے لیے کیا کیا چیزیں حرام ہیں، حکمرانوں اور بڑوں کے لیے کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ یہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، جو آدمی جس سٹیج میں ہے وہاں یہ دیکھنا کہ صاحب کون کون چیز، اور اگر میں ان سے نہیں بچ رہا ہوں اور مجھے کوئی کہنے والا کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا ہے، مگر یاد رکھیں یہ اپنے اوپر ظلم ہے، اور قرآن کریم نے جیسے دوسروں پر ظلم کرنے کو جرم قرار دیا ویسے اپنے اوپر بھی ظلم کرنے کو جرم قرار دیا ہے۔ یہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے یا نہ پہنچائے اپنے آپ کو تو تباہ کرے گا۔ تو اس لیے عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جس کام کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اپنے پر ظلم کر رہے ہیں۔ اپنا وقت برباد کرنا اپنے پر ظلم کرنا ہے، آوارہ پھرنا اپنے پر ظلم کرنا ہے، اپنا پیسہ غلط جگہوں پر خرچ کرنا اپنے پر ظلم کرنا ہے، شراب اور ڈرگس میں پھنسنا اپنے پر ظلم کرنا ہے، راتوں کو گندی ویب سائٹوں کا چکر کاٹنا اپنے پر ظلم کرنا ہے، کھانے پینے میں وہ چیزیں لینا جن میں صرف ٹیسٹ تو ہے فائدہ کچھ نہیں اپنے پر ظلم کرنا ہے، غلط بزنس کرنا اپنے پر ظلم کرنا ہے، دفتروں میں کرپشن کرنا یہ دوسروں کے اوپر ظلم تو ہے لیکن انجام میں اپنے اوپر یہ ظلم ہے۔